لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللہ واسع علیم. حاضرین و ناظرین، ہماری سیریز اسلامک میرج یا اسلامی شادی کے عنوان سے روزانہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج کا موضوع ہے شادی میں استخارے کی اہمیت. یوں استخارہ خود جو عربی کا لفظ ہے اور باب استفعال سے ہے کہ جس کے معنی ہیں طلب کرنا اور چاہنا، کہ جیسے ہم کہتے ہیں استغفار، اسی طرح سے ہے استخارہ. یعنی استغفار اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور استخارہ یعنی اللہ سے خیر طلب کرنا. کیا ہے استخارہ، کیوں کرنا چاہیے اور شادی کے وقت کتنا اہم ہے، اس موضوع سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی جو سب سے بات ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان بدبخت ہے اگر کسی بھی کام کو وہ بغیر استخارے کے شروع کرے. اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان بغیر استخارے کے کوئی کام شروع کرے اور وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے یا کسی امتحان میں مبتلا ہو جائے تو اللہ اس امتحان کے بعد اس کو کوئی جزا دینے والا نہیں ہے، کیونکہ بغیر خدا سے طلب خیر کیے ہوئے اس نے یہ عمل انجام دیا. وہیں اس کے مقابلے پہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان استخارہ کرے اور اس کے بعد بھی کام میں دشواریاں آئیں، مشکلات آئیں اور کچھ ایسے نتیجے حاصل ہوں جو نامطلوب ہوں، تو خداوند عالم اس سب کے باوجود بھی اس کو خیر تک پہنچائے گا اور اس کا انجام بخیر ہوگا. یعنی ممکن ہے کہ بظاہر ہم کو یہ لگے کہ یہ کام استخارے کے بعد کیا تھا اور اس میں دقتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن حدیث فرماتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس کا جو انجام ہوگا انشاءاللہ وہ خیر ہوگا. یہ استخارے سے متعلق چند باتیں ہیں جو آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں، صرف شادی کے عنوان سے نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ تو حدیث میں آیا کہ سب سے پہلے انسان خود سے یہ طے کرے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اور اگر وہ بغیر استخارے کے یہ فیصلہ کر سکتا ہو کہ یہ عمل اس کو انجام دینا چاہیے یا نہیں انجام دینا چاہیے، تو وہ بغیر استخارے کے اپنے قلبی الہام کی وجہ سے اس کام کو انجام دے. خداوند عالم اس کو خیر تک پہنچائے گا. اور جیسا کہ بیان ہوا کہ استخارہ یعنی خیر طلب کرنا، اسی وقت وہ خداوند عالم سے بس دعا کرے کہ میرے اللہ، میں اس رسمی استخارے کے بغیر کہ جہاں قرآن کھولا جائے اور تسبیح کو ہاتھ میں اٹھایا جائے، میں اپنے دل کے الہام کے اوپر یہ عمل انجام دینے جا رہا ہوں، لہٰذا میرے لیے اس میں خیر کو پنہا کر دے. اور جیسے ہی وہ یہ کہے گا، یہ خود استخارے کا ایک مصداق بن جائے گا اور خداوند عالم اس کو اس کام میں کامیاب کرے گا. لیکن کسی وقت انسان کا دل اور انسان کا دماغ کوئی فیصلے اور کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکتا ہو، اس وقت معصوم فرماتے ہیں کہ وہ چند افراد سے مشورہ کرے. یعنی استخارے سے پہلے استشارہ ہے کہ وہ لوگوں سے بیان کرے اپنے مسائل کو اور ان سے دریافت کرے کہ وہ اگر میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے، اور اگر ان افراد نے کوئی مشورہ دیا جو معقول ہو تو پھر انسان کو اللہ سے دعا کر کے یہی دعا کہ معبود، میں مشورے کے بعد یہ عمل انجام دینے جا رہا ہوں، میرے لیے اس کو خیر بنا دینا، تو خداوند عالم اس کو استخارہ ہی بنا دے گا اور انشاءاللہ عمل پورا ہوگا اور بخوبی انجام پائے گا. لیکن اگر انسان مشورے سے بھی کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے، اس وقت یہ ہمارا رسمی استخارہ کام آتا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. کیا ہے استخارہ؟ امام صادق علیہ السلام کے پاس غالباً یسع ابن عبداللہ جو آپ کے صحابی ہیں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک عمل انجام دینا ہے اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ یہ عمل مجھے انجام دینا چاہیے یا نہیں انجام دینا چاہیے، میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا کہ جس وقت تم نماز پڑھتے ہو تو اس وقت 2 رکعت نماز استخارہ پڑھو، اور اس کے بعد جب نماز تمام ہو جائے تو چونکہ اس وقت شیطان تم سے دور ہوتا ہے، قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں کھولو اور پھر جو داہنے ہاتھ کی طرف پہلی سطر اور پہلی آیت کا مضمون ہو اس کے اوپر عمل کرو. مثلاً اگر بہشت کے عناوین ہوں اس آیت میں تو اس کام کو انجام دو، اور اگر عذاب اور سزا کا تذکرہ ہو تو پھر اس کام سے بچو. یہ استخارہ ہے کہ خداوند عالم تمہیں خیر تک پہنچا دے گا. استخارہ یعنی خیر طلب کرنا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس وقت ہمارے گھروں میں رشتے آتے ہیں یا ہم رشتے لے کے جانا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں سب سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے؟ تو مراجع کرام بھی یہ فرماتے ہیں اور دین اور شریعت بھی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انسان اگر کسی رشتے سے خود بخود مطمئن ہے تو اب کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ انسان
اس کے باوجود بھی استخارہ کریں۔ مثلا احادیث میں آیا کہ جب تمہارے یہاں تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے، رشتہ مانگنے کے لیے کچھ افراد آئیں اور تم ان کے تقوی اور ایمان سے مطمئن ہو تو پھر اس رشتے کو رد نہ کرو، یعنی اس کی جاب، اس کے پیسے، اس کے مال، اس کی دولت، اس کا شہرت، اس کا مکان نہ ہونے کی وجہ سے تم اس کو رد نہ کرو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ با ایمان ہے اور عقیدہ سالم ہے اور اللہ کے اوپر اس کا اعتقاد محکم ہے تو اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دو، اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر فتنہ و فساد میں پھنس جاؤ گے۔ آیت اللہ سیستانی بھی یہی فرماتے ہیں اپنے فتوے کے اندر کہ اگر تمہارے یہاں کوئی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے اور تم اس کے ایمان اور اعتقاد سے مطمئن ہو تو پھر اس کو رد نہ کرو۔ لیکن استخارہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے بارے میں نہیں جانتا لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ اس کام کو انجام دے تو پھر مشورہ کرے، مشورے سے بھی کوئی حل نہ نکلے تب اس کو استخارہ کرنا چاہیے۔ میں نے یہ تذکرہ عام طور پہ استخارہ تو ہر جگہ پر جیسے میں نے کہا ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ شادی کے موقع پر استخارے کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ہم بعض وقت اللہ کو معاذ اللہ و نعوذ باللہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ دھوکہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم طے کیے ہوئے ہیں کہ ہم کو یہ شادی کرنی ہے، اور مگر اس لیے کہ کل کو کوئی بات نہ ہو لہٰذا دل کو مطمئن کرنے کے لیے استخارہ کرواتے ہیں، اور اگر استخارہ منع آ جائے تو چونکہ پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں کہ شادی کرنا ہے لہٰذا اب اس میں راستے تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک استخارہ ہو گیا تو اب دوسرا کرا لیا جائے، فلاں مولانا سے کرایا تھا تو اب فلاں سے کرا لیا جائے، فلاں مولانا بھی کر چکے ہیں لہٰذا اب بدھ کے دن کرایا تھا تو جمعے کے دن کرا لیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ یا تو آپ استخارہ نہ کریں، مشورے سے کام کریں، اپنے دل سے کام کریں، لیکن اگر آپ نے استخارہ انجام دیا ہے تو آپ خداوند عالم کی جو مرضی ہے اور جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بعض وقت کچھ افراد علاج بھی کر دیتے ہیں سستا مدہ کہ آپ جائیے اور صدقہ نکال دیجئے اور پھر سے استخارہ کر لیجئے۔ دین و شریعت کے اندر ایسا مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا کہ اگر استخارہ نہیں آیا اور مجھ کو وہ کام انجام دینا ہے تو میں صدقہ دے دوں اور کام کو انجام دوں۔ اگر صدقہ دے کر ہی کام کو انجام دینا ہے تو استخارے سے پہلے ہی صدقہ دیجئے اور کام کو انجام دیجئے، پھر وہ رسمی استخارہ قرآن کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں آپ قرآن کو معاذ اللہ و نعوذ باللہ پس پشت ڈال رہے ہیں کہ آپ کو حکم کچھ مل رہا ہے اور آپ کرنا کچھ اور چاہتے ہیں۔ ایک سوال البتہ یہاں پر ضرور ہوگا، تو کیا پھر مولانا پھر جب بھی استخارہ کر لیا جائے تو اب ہمیں وہ کرنا ہی ہے واجب کی طرح سے اور اس کے خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً واجب تو نہیں ہے ایسا، لیکن واجب کی حد تک ضرور ہے کہ یا تو آپ اللہ سے مشورہ نہ کریں اور اگر کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو عمل کریں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے استخارہ کیا اور منع آ گیا، اب کچھ کنڈیشن بدل جائیں، کچھ زمانہ گزر جائے اور کچھ چیزوں کے بدل جانے کی وجہ سے اب ایک نیا استخارہ البتہ کیا جا سکتا ہے۔ میں پھر سے ایک بات کو واضح کر دوں کہ استخارہ یقیناً بہت اہم ہے، لیکن استخارے سے پہلے مشورہ ہے اور مشورے سے پہلے خود اپنے دل کی حالت کو مد نظر رکھ کے عمل کو کرنے کا حکم ہے۔ لہذا ہم کو تمام منازل کو گزارنے کے بعد ہی استخارے تک پہنچنا چاہیے، اور پھر اگر استخارہ آ جائے تو پھر اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔